اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے مفسدات، قضا اور کفارہ کے احکامات۔ روزے کی تکمیل کے اندر یہ بات لازمی ہے کہ ہم روزے کو ان تمام کاموں سے خالی رکھے کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے صرف روزے کی قضا لازم آتی ہے، یعنی کہ جس کے بدلے میں روزے کے بدلے میں صرف روزہ رکھا جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے قضا بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار 2 مہینے روزے بھی پھر رکھنے پڑیں گے۔ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھا لے جو دوا یا غذا کے طور پر جو ہے استعمال ہوتی ہو، اور اس کے استعمال کرنے سے جسم میں نفع بھی آتا ہو، تو ایسی چیز کھا لینے سے جو ہے وہ قضا اور کفارہ جو ہے وہ دونوں لازم آئیں گے۔ اسی طرح بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ انزال ہو یا نہ ہو، تو صحبت کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ لواطت، اغلام بازی جسے کہتے ہیں، اس کے کرنے سے بھی جو ہے وہ کفارہ اور قضا دونوں لازم آتے ہیں۔ یہ مختصراً بتا دیں، اس کی مختلف صورتیں بھی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آ جائے تو اس کے پھر مزید جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرا وہ چیز جن کی وجہ سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں آتا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ غلطی سے کوئی چیز کھا یا پی لیا۔ یاد رکھیں کہ غلطی اور بھولنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ بھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ہے اور آپ نے کوئی چیز کھا لیا، یہ بھولنا ہوتا ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا روزہ ہے لیکن غلطی سے کوئی چیز کھا لیا۔ مثال کے طور پر آپ نہا رہے ہیں اور یا غرغرہ کر رہے ہیں، پانی منہ میں جو غلطی سے چلا گیا، یا آپ نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور اچانک جو منہ میں پانی چلا گیا، یا بسا اوقات بندہ کوئی کام کر رہا ہے، اچانک کوئی چیز آ کے منہ میں لگ گیا اور آپ نگل گئے، ٹھیک ہے، تو اسے غلطی کہتے ہیں۔ تو غلطی سے کوئی چیز اگر کھا لیا نا، نگل لیا، تو اس سے جو ہے قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں آتی۔ کوئی زبردستی جو ہے وہ آپ کو کوئی چیز کھلا دے تو اس سے قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں آتا۔ اسی طرح از حد مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ مجبور ہو گئے، اس حد تک کہ جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے کچھ کھا لیا تو اس پر قضا لازم ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز کھا لے جو غذا یا دوا کے طور پر نہیں کھایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر منہ کے اندر خون آ گیا اور اسے نگل لیا، یا رو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے اور منہ میں چلے گئے اور آپ نے اس کو پی لیا، ٹھیک ہے، تو یہ عموماً کھایا پیا نہیں جاتا، ان سے جو ہے وہ بندہ نفرت کرتا ہے، لیکن اگر ایسا کر لیا تو اس سے جو ہے وہ قضا آتا ہے، کفارہ اس پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے جو ہے پیٹ کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ چلا گیا، جیسے ناک کے ذریعے سے دوائی ڈال دی یا حقنہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس سے قضا لازم آتی ہے۔ اور اسی طرح کسی نے زبردستی جمع کر لیا، کسی خاتون عورت سے، یا اس طرح کسی نے زبردستی جمع کر لیا، تو اگر کسی کے ساتھ جمع کیا ہے تو اس پر قضا ہے، اور جس نے زبردستی کی ہے تو اس پر قضا اور کفارہ جو ہے وہ دونوں ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر جو ہے منہ بھر کر قے کر لیا، ٹھیک ہے، قے کے بارے میں نے مکمل تفصیلی مسئلہ بتایا تھا کہ اگر سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کو الٹیاں آ گئی ہے، آپ نے نہیں لائی ہے، آپ کو الٹی آئے گی، وہ کسی طریقے سے بھی ہو، تو اس سے جو ہے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے جو ہے وہ، یا ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کی الٹیوں کو میں نے ٹیسٹ کرنا ہے، تو آپ نے منہ میں انگلی ڈال دی اور قے کر دی، تو اس سے روزہ جو ہے وہ، اگر وہ منہ بھر کے ہو تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں روزے کے ٹوٹنے کا آپ کو شک ہو گیا اور اس بنا پر جو ہے آپ نے کچھ کھا پی لے کہ چلو میرا روزہ نہیں، مثلاً دن کے وقت آپ کا احتلام ہو گیا، یا آپ نے سحری نہیں کیا، عام طور لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سحری لازمی ہے روزے کے لیے،
صبح اٹھا سحری نہیں کی یا احتلام ہوا ہے تو اس نے کہا پی لیا کہ یار میرا روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی قضا ہوگا، جو ہے وہ کفارہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے یہ قضا اور کفارے کے علاوہ جو ہے یہ کچھ اہم مسائل ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے، اگر اتفاقاً کسی کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اتفاقاً کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اس پر لازم ہے کہ سارا دن وہ کھائے پیے بغیر جو ہے وہ رہے گا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا اب یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ موج مستیاں شروع کر دے، کا نہیں، روزہ اس کا ٹوٹ بھی گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ رات تک جو ہے کچھ جو ہے وہ بھی نہیں کھائے گا۔ اسی طرح کہ سستی کی وجہ سے یا کسی عذر کی بنا پر آپ مسافر ہے مثال کے طور پر، یا آپ گنہگار ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ پر لازم ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کھایا پیا جائے، کیونکہ یہ ڈبل گناہ ہوگا۔ ایک تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، دوسرا آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو یہ لوگوں کو آپ اپنے اوپر گواہ بنا رہے ہیں اور ڈبل گناہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ میں جو ہے وہ دوائی ڈالنے سے جدید تحقیق کے مطابق جو ہے وہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بسا اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بندہ سرما لگائیں تو اس کا جو ہے وہ بسا اوقات کالا پن جو ہے وہ منہ میں محسوس ہو جاتا ہے، دوائی کا ذائقہ بسا اوقات منہ میں محسوس ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ جو ہے وہ آنکھ میں دوائی دن کو کا جو ہے وہ نہ ڈالی جائے، لیکن اگر احتیاط اس میں بہتر ہے، اگر ڈالی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح پرانے فقہا کہتے تھے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے جو ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے جدید ڈاکٹروں کے ریسرچ کے مطابق کان کے اندر جو دوائی ڈالی جاتی ہے تو منہ کی طرف نہیں جاتی ہے، پیٹ کی طرف نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے کان کے پردے جو ہے وہ پھٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اس کو احتیاط کرنا چاہیے کہ دوائی جو ہے وہ نہ ڈالے، البتہ اگر ضرورت ہو تو اس میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح ناک میں دوائی یا تیل ڈالنے سے یا انہیلیز جو ہوتا ہے وہ دمے کے مریض کے لیے، اس کے ڈالنے سے جو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہونٹوں پر لپسٹک لگانا یا کوئی دوائی وغیرہ لگانا، ٹھیک ہے، کہ جس کا پیٹ کے اندر جانا جو ہے وہ ہو سکتا ہو تھوک کے اندر مل جائے اور پیٹ کے اندر چلا جائے، تو یہ مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح بزرگوں کے لیے کچھ مسائل ہیں کہ جسے اصطلاح کے اندر، فقہ کے اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو، اس عمر کے اس حد تک گئے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ عاجز ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر روزہ رکھتا ہے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے تو وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ مطلب یہ ہے کہ موسم، آج کل تو موسم برابر ہے، لیکن اگر یہ ہے کہ گرمی ہے، شدت کی وجہ سے جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر دن چھوٹے ہو جائے اور موسم ٹھنڈا ہو جائے تو پھر وہ رکھ سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، پھر وہ جن دنوں میں رکھ سکتا ہے تو ان دنوں میں جو ہے وہ روزے رکھے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، روزے کا فدیے کا جو ہے وہ روزے کا فدیہ ہے کیا؟ تو روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک جیسے ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، صدقہ فطر آج کل کے حساب سے کم جو ہے گندم کے حساب سے وہ 300 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بزرگ آپ حضرات کے گھروں میں ایسا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی آئندہ ان سے رکھنے کی امید ہے، تو اس کے ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے مقدار جو ہے وہ دیا جائے گا، گندم دیا جائے گا وغیرہ۔ مطلب اگر آج کے حساب سے کم لے لیں ہمارے اس علاقے کے مطابق تو 300 روپے اس کو فی روزے کے بدلے میں جو ہے وہ آج کے دن کے حساب سے 2024 کے حساب سے ان کو 300 روپے فی فدیے کے طور پر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اس کو یقین ہو کہ آئندہ بھی وہ روزے نہیں رکھ سکتے، اگر آئندہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ان کو آئندہ روزے رکھنے کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوگی۔ اگر انسان کے ذمے جو ہے وہ قضا روزے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو جو اس کی تاکید کرے کہ بھائی میرے ذمے قضا روزے ہیں، ان کے فدیہ ادا کرو۔ یہ شیخ فانی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص نوجوان ہے روزے رکھ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے روزے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وصیت نہیں کر سکتا اور وہ مر جاتا ہے اور ورثاء کو ان کا علم ہو کہ بھائی اس کے ذمے روزے بقایا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ ادا کرے۔ اسی طرح یہ 2 اور مسائل ہیں۔
کہ کفارہ صرف رمضان کے روزہ توڑنے پر لازم آتا ہے، نفل یا قضا روزہ آپ رکھ رہے ہیں یا نفل روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور وہ آپ توڑ دی تو اس پر جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے، اس کی صرف قضا لازم آتی ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کا کفارہ کیا ہے؟ قضا تو یہ ہے کہ اس کے بدلے آپ دوسرا روزہ رکھیں، کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے رمضان کا روزہ جو ہے وہ توڑ دیا تو اس پر یہ ہے کہ وہ لگاتار 2 مہینے جو ہے وہ روزے رکھے گا، لگاتار 2 مہینے روزے رکھے گا۔ اگر اس کی استطاعت اس کی نہ ہو، استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مشکل ہو، مشکل نہیں، مشکل استطاعت نہیں، عدم استطاعت کی دلیل نہیں ہے۔ عدم استطاعت کا مطلب یہ کہ بوڑھا ہو گیا یا 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، بیماری ہے وغیرہ یا ایسے حالات ہے تو یہ عدم استطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر 2 مہینے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے گا، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے گا، یا پھر ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کے مطابق جو ہے وہ کھانا دے گا، ٹھیک ہے، یا ایک صدقہ فطر دے گا۔ مثال کے طور پر 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو، ہر بندے کو یا اس کے مقدار رقم دے گا، مطلب 300 روپے جو ہے وہ رقم دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میاں بیوی نے روزے کی حالت میں جماع کر لیا اور روزہ توڑ دیا تو پھر دونوں پر، صرف شوہر پر نہیں، میاں بیوی دونوں، اگر دونوں کی رضامندی، ظاہر بات ہے میاں بیوی ہے تو رضامندی ہے، تو دونوں پر جو ہے وہ اس کا قضا بھی آئے گا اور دونوں پر اس کا کفارہ بھی آئے گا۔ تو یہ چند مختصر اصولی طور پر باتیں تھے، باقی مسائل جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔